أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم اے کائنات میں بسنے والو، اپنے رب سے ڈر کر رہو، قیامت آئے گی، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب قیامت کو دیکھیں گے تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور قیامت کا دھماکہ جب ہوگا تو ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لوگ دکھائی دیں گے جیسے نشے کی حالت میں ہیں اور مدہوش ہیں، حالانکہ نشہ نہیں کیا ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن تیرے رب کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق ایک اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام ہو رہبر کامل سید عالم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، پھر اللہ کی بے بہا رحمتیں ہو دیگر نبیوں پر، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اولاد پر، صحابہ صحابیات پر، سب پہ اللہ تمام موحدین متقین مومنین مسلمین محسنین، اللہ تمام نیکوکار بندوں پر، بندیوں پر، زندوں پر، فوت شدگان پر، موجودین پر، حاضرین پر، غائبین پر، سب پہ اللہ اپنی کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے لائق قدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، معززات، دینی ماؤں بہنوں، آج 18 شوال 1443 ہجری اور 20 مئی 2022 سن عیسوی کا جمعۃ المبارک ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں کہ خلوت میں اپنے اللہ سے اپنا معاملہ بہتر کیا جائے، تنہائیوں میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کیا جائے، کہ آپ کا ضمیر، آپ کا دل مطمئن ہو کہ میں نے اپنے اللہ کے ساتھ جو باتیں کر لی ہیں وہ باتیں ایسے ہی ہیں جیسے رب کے سامنے بیٹھ کر میں نے کی ہیں، اور میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں نے اس انداز سے اپنے اللہ تعالیٰ کی صفات، توصیف، تعریف کی ہے کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو گیا ہے۔
ہماری جلوتیں تو ہوتی ہیں بڑی واضح، لیکن خلوت بڑی خطرناک ہوتی ہے، خاص طور نوجوانوں کی خلوت، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی خلوت اگر درست ہو جائے تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اس عمر میں اللہ والا بننا۔ یوسف علیہ السلام کی طرح دیکھ لو، نوجوان تھے، غیر شادی شدہ تھے، گناہ کی آفر ہے، اور گناہ پہ بلانے والی بھی کوئی معمولی نہیں ہے، وہ وقت کے حکمران کی بیوی ہے، جو دنیا بھی مل سکتی تھی، اپنی شہوت پرستی بھی ہو سکتی تھی، جتنی مرضی دولت اور خزانے اس سے مانگتے وہ بھی دینے کو تیار تھی۔ جب اپنا آپ دینے کو تیار ہے تو پیچھے کیا چھوڑے گی؟ مگر یوسف علیہ السلام اللہ کے ڈر کو اپنی خلوت میں لے کے پاس رکھا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جہاں بھی جاؤ تقویٰ ساتھ رکھو۔ تقویٰ بہترین ساتھی ہے، تقویٰ اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ کا ڈر بہترین ساتھی ہے، بہترین زادِ راہ ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا شیبہ ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شمد پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی کہتا ہے بوڑھا ہو کے جب شکار نہیں اس سے ہوتا، تو وہ بھی کہتا ہے میرے سے بڑا حاجی کوئی نہیں، میرے سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قوت بھی ہو، چاہت بھی ہو، دل کے ارمان بھی ہو، آگے سے آفر بھی ہو، آگے سے سارا کچھ مل بھی رہا ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، تو یہ ہے نبیوں کا طریقہ۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو نیکوکار، صالح، متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، یہ وقتی طور پر غلاظت ہے، گناہ غلاظت ہے، گناہ گند ہے، زنا گند ہے۔ زانی کو بھی پوچھو کیا زنا بڑا اچھا کام ہے، وہ بھی کہے گا نہیں ہے، گندا کام۔ جیسے چور کو پوچھو چوری کرنا نیکی ہے، کہے گا نہیں، چوری کرنا گناہ کا کام ہے، برا کام ہے، معاشرے کو خراب کرنے والا کام ہے۔ ایسے ہی زانی بدکار بھی کہے گا، ایسے ہر گناہگار کہے گا۔ ایک گناہ ہے، ایک گناہ ہے بس، جس کو بدقسمت گناہگار نیکی سمجھ کے کرتا ہے، وہ ایک گناہ ہے بس، اور کوئی گناہ نہیں ہے جس کو گناہگار نیکی کہے۔ اور جس کو یہ گناہگار گناہ کر کے نیکی سمجھتا ہے وہ شرک و بدعت ہے۔ اور کوئی دنیا میں گناہ نہیں ہے میری نگاہ میں کہ جس کو گناہگار کہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ بدعتی آدمی دین کے اندر خرابی کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، کمی کرتا ہے، مشرک جا کے اللہ کے سوا جھکتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ نہ شرک کرنے والوں کو وہ گناہگار سمجھتا ہے، محروم سمجھتا ہے، بدعت نہ کرنے والوں کو وہ پاپی سمجھتا ہے، گستاخ سمجھتا ہے۔ بھائی یہ پاپی گناہگار ایسے ہیں جو اپنے گناہ کو بھی نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو توبہ کی توفیق بہت کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے بدعتی آدمی کو کہ وہ توبہ کر لے۔ چور بھی چھوڑ دیتا ہے چوری، بدکار بدکاری چھوڑ دیتا ہے، قاتل قتل چھوڑ دیتا ہے، رہزن ڈاکے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ گناہ سمجھتا ہے۔ موت کے قریب چلا گیا، بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے نہیں یار چھوڑو ان کو، اب توبہ کر لو، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے آگے جانا ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، وہ ڈر کے توبہ۔ مگر بدعتی آدمی اور زیادہ بدعت کرتا ہے، اور زیادہ کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں نیکیاں کر رہا ہوں، ضد بزیدی پھر کرتا ہے۔ جو اہل سنت ہیں، اہل الحدیث ہیں، ان کی ضد میں آ کے وہ گناہ کرتا ہے کہ یہ اس کو گناہ کہتے ہیں، میں اس کو نیکی کہتا ہوں۔ تو یہ بے نصیبی کی بات ہے بھائی۔ اللہ کی طرف آئیے، اللہ سے اپنا معاملہ درست کیجئے، خلوت جلوت میں اپنے اللہ سے دوستی لگائیے، اللہ سے باتیں کیا کریں،
تنہائی میں اللہ سے معافی مانگا کریں۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا، جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ تو یقین جانیے کہ اگر وہ غسل خانے میں بھی ہونا، وہاں بھی اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کا ایک آ جائے تصور، تو وہ کام جاتے ہیں۔ وہ تو اپنی ہر جگہ توبہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام و اکرام رکھے ہیں، وہ معمولی نہیں، بڑے انعام و اکرام ہیں ان کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وہ راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، نیند کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس لیٹے ہوتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، نرم گرم بستر چھوڑ کے مصلے پہ آ جاتے ہیں، وہ چاہے سردیوں کے دن ہو یا گرمیوں کا موسم ہو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، وہ بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے پہلو علیحدہ کر لیتے ہیں، بستروں سے اٹھ جاتے ہیں، یدعون ربهم، پھر اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے تنہائی کے اندر ملاقاتیں رکھتے ہیں۔ اور کملیو، کوئی سردار ہو، کوئی چوپہرے دار ہو، اگر وہ سردار کے پاس بات بھی کرے، اس کا چوکیدار، اس کا باڈی گارڈ، اس کو بھی ٹائم لینا پڑتا ہے کہ میں نے جی کچھ بات کرنی ہے، وہ کہے چل چل پھر آئیں۔ مگر یہ عجیب دیکھیے حال، اتنا بڑا بادشاہ ہمارا رب کریم، رب عظیم، ساری کائنات کا خالق و مالک، سبحان اللہ، اس سے ملاقات کے لیے تنہائیوں کے اندر آتے ہیں، بستر سے اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ یک طرفہ نہیں، دو طرفہ ہے، ون وے نہیں، یہ ٹو وے ٹریفک ہے، یہ ٹو وے تعلق ہے۔ اللہ اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اللہ کے بندے بستر چھوڑ کر مصلے پہ آ جاتے ہیں، یہ ادھر آگے بڑھتے ہیں، وہ ادھر سے تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، پھر ہوتی ہیں باتیں، یہ اپنے من کی باتیں، پہلے رب کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں، پھر اللہ سے کبھی جنت مانگتے ہیں، کبھی دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، کبھی عذاب قبر کے حوالے دیتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لینا، مجھے محفوظ فرما لینا۔ رب فرماتے ہیں یدعون ربہم، یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے پکارتے چلے جاتے ہیں، خوفا و طمعا، کبھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، کبھی اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جب اللہ سے باتیں ہوتی ہیں تب وہ صدقہ خیرات بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ ہماری یہ کمی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، صدقہ بہت کم کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے عبادت میں زیادہ آگے جاتے تھے، ویسی ویسی سخاوت بھی آپ کی سپیڈ تیز ہوتی چلی جاتی تھی۔ آپ نے سنا ہے رمضان المبارک میں آخری عشرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خاص طور جبرائیل ملاقات کرتے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سپارہ سنایا کرتے، رسول اللہ جبرائیل کو سپارہ سنایا کرتے۔ میں تو کہا کرتا ہوں جبرائیل بھی قاری قرآن، حافظ قرآن، محمد رسول اللہ بھی قاری قرآن، حافظ قرآن، صحابہ بھی سارے کے سارے قریباً حافظ قرآن، قاری قرآن، صحابیات بھی ساری کی ساری حافظ قرآن، قاری قرآن۔ آج بھی بہت سارے امت کے خوش قسمت لوگ موجود ہیں جو حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، وہ بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ ایک نسبت سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا استاد، استاد کا استاد، استاد کا استاد، استاد کا استاد آگے چلتے چلتے زینے چڑھتے چڑھتے سب کے استاد محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے سب سے پہلے حفظ کی کلاس لگائی تھی، جنہوں نے سب سے پہلے صحابہ کو قرآن، تحفیظ القرآن کا شعبہ قائم کیا تھا۔ سب کے استاد، دادا پردادا تردادا چردادا، اوپر چلے جاؤ، سب کے دادا پردادا استادوں کے استاد جناب محمد الرسول اللہ بن جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے استاد جبرائیل امین، ادھر سید البشر، ساری کائنات کے انسانوں کے سردار۔ الحمدللہ ہماری نسبت ان کے ساتھ جڑ جائے تو کیا خوش قسمتی۔ اور ادھر سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار، یعنی قرآن حفظ کرو، قرآن حفظ کرواؤ،
اپنے بچوں کو ادھر لاؤ بھائیو، تمہارا تعلق جبرائیل کے ساتھ جڑ جائے گا، ایک رشتہ روحانی، رشتہ ایمانی، رشتہ قرآنی۔ اللہ فرماتے ہیں میں مما رزقناہم ينفقون، جب جبرائیل کو ملتے قرآن کا دور ہوتا، اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اجود الناس، ساری کائنات سے بڑے سخی اگر کسی نے دیکھنا ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آخری عشرے میں تو آپ اتنی سخاوت کرتے، ہر رات ہر دن، کہ آپ کی سخاوت کی سپیڈ من الریح المرسلہ، تیز آندھی سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں مما رزقناہم ينفقون، یہ قاری قرآن، یہ حافظ قرآن، یہ تہجد گزار، یہ شب بیدار، یہ شب زندہ دار جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جب یہ اللہ اللہ کرتے ہیں تم کیا پوچھو اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ مواقع نصیب فرمائے، ہمیں بھی اللہ تعالی رات کو اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا لذت رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اور سونے رب دے اگے رونے دی، میں صدقے اس روانے نو۔ اللہ اکبر۔ موتی سمجھ کے، توجہ فرمائیے گا، موتی سمجھ کے چن لیے، شان کریمی نے چن لیے، پھر کہو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے میرے عرق انفعال کے، جب میرا دل پھس گیا، دل پسیج گیا، دل دہل گیا، دل ڈر گیا، میری آنکھوں سے جو آنسو گرے، میرے اللہ نے سچے موتیوں سے زیادہ ان کی قیمت دی اور اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا۔ فرمایا مجھے میری اپنی عزت کی قسم، ان دو آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، ایک وہ آنکھ جو میرے ڈر سے تنہائی میں رو کے دکھائے، اور دوسری وہ آنکھ جو جہاد میں پہرا دے، دشمن کی گھات میں بیٹھے۔ ان دونوں آنکھوں پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ مَرَجُلٌ، 7 لوگ ہیں، یظلہم اللہ فی ظلہ، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے بروز قیامت۔ سبعۃ، ان 7 لوگوں کے اندر ایک وہ بندہ بھی ذکر ہوا، ورجل ذکر اللہ خالیا، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک جاتے ہیں، آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے آؤ میرے سائے کے نیچے نور کے منبر پر، میرے سائے کے اندر سونے کے بنے ہوئے نورانی منبر پر اس کو بٹھا دو۔ اللہ اکبر۔ بھائیو آج 9 کروڑ میل کے فاصلہ پر سورج ہے، سائنسی تحقیق کے مطابق زمین کا سورج سے فاصلہ 9 کروڑ میل ہے، مگر گرمی کی شدت ہے، ہم ننگے پاؤں زمین پر نہیں چل سکتے، کچی زمین پر بھی ننگے پاؤں نہیں چل سکتے، یہ حالت ہے۔ مگر قیامت کا دن ہوگا میرے قابل صد احترام بھائیوں، معززات بہنوں، قیامت کا دن ہوگا، یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کا دن ہوگا ہم سب ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، نہ جسم پر کپڑا ہوگا، نہ پاؤں میں جوتا ہوگا، نہ سر پہ کو کپڑا رکھنے کو ملے گا، ننگے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ پریشان ہو گئی، یہ حدیث اتنی سنی آگے نہیں سنا بھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر بعضهم الى، مرد بھی عورتیں سبھی ننگے ہوں گے؟ جی جی، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات مجھے یاد آئی، موضوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں لیکن نفع بخش ہے۔ وہ فرماتے ہیں
کہ آج انسان کو اپنا ننگ ڈھانپنے کے لیے، ندامت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ لباس اتنا ضروری نہیں ہے جتنا آخرت سے بچنے کے لیے ذکر الہی ضروری ہے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، بہت زیادہ ذکر کیا کرو، صبح و شام ذکر کیا کرو۔ تو ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ، مرد بھی عورتیں بھی ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ والامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ میں تو جانتا ہوں جب ٹینشن سخت ترین ہو اس وقت اپنا پیارا بیٹا، اپنی بیٹی جس کو بڑے لاڈ لڈاتا اور پیار کرتا ہے، وہ بھی قریب آئے تو اس کو بھی کہتے ہیں نو پرا لے جا، میں پریشان۔ اس وقت اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگتی۔ آئے قیامت سے بڑی ٹینشن کب آئے گی؟ وَالسَّاعَةُ أَمَرُّ وَأَدْهَى وَأَمَرُّ، قرآن مجید نے کہا ہے قیامت بڑی خوفناک، بڑی کڑوی، ہائے بڑی کڑوی، اس سے زیادہ کڑوی چیز کوئی کسی نے نہیں چکھی ہوگی جتنی قیامت کڑوی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ أَدْهَى وَأَمَرُّ، اس سے مجھے اور آپ کو پالا پڑنے والا ہے، اس سے ہماری اولادوں کو پالا پڑے گا۔ جی ان کو بھی بچانا ہے، میں نے اور آپ نے جہنم سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، بچاؤ بچاؤ۔ قوا انفسکم، ان کی اچھی تربیت کرو، انہیں نماز روزے کا حکم دو۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سن سنا کے ادھر سنا ادھر نکال دیا، دامن جھاڑ کے اٹھ گئے، باہر گئے تو وہی کچھ ایسا نہ کر بیٹھنا، مارے جاؤ گے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اور جس کو بہت بڑا رب کہہ رہا ہے بہت بڑی چیز ہے۔ 5 سال کا بچہ کہے کہ یہ وزن بہت بڑا ہے، وہ چاہے 5 کلو، اس کے لیے بہت بڑا ہے۔ آپ جیسا جوان بہادر کہے ایک ہی چیز ہے، اس کے لیے وہ تھوڑا ہے۔ اس کے لیے 5 من ہو تو وہ کہے گا ہاں بہت بڑا ہے وزن یہ۔ جوان 5 من کو کہے گا، 5 کلو کو کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت اور اتنے اختیار والے، وہ کہہ رہے ہیں قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، فرمایا جب وہ بپا ہوگا، وہ زلزلہ آئے گا، اس وقت تو فرمایا دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو پھینک کر بھاگ جائیں گی۔ کہتے ہیں نا مرغی دے پیر سڑے تھے انہیں بچے تھلے لے لے۔ ہاں یہ محاورہ درست ہے، یہ ایک دفعہ قیامت کو بھی ہونے والا ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ کے حمل گر جائیں گے، حمل اٹھانے والیاں حمل وضع کر دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، ہماری شاید سب کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں، جیسے نشہ کیا ہوتا ہے، جیسے یہ نشے میں ٹن ہے۔ اللہ فرماتے نشہ نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا جو بڑے بڑے بہادروں کی مت مار کے رکھ دے گا۔ استغفر اللہ۔ قیامت کا خوفناک ترین دن ہوگا، لیوم عظیم، اللہ نے اسے کہا ہے کہ وہ بہت بڑا دن ہے۔
اور وہ آنا ہے، آپ مانے پھر بھی آنا ہے، نہ مانے پھر بھی آنا ہے، توبہ کریں پھر بھی آنا ہے، نہ توبہ کریں پھر بھی آنا ہے، کو اکڑ کے رہے کو جھک کے رہے، وہ آنا ہے، ہر ایک کو پالا پڑنا ہے اس کے ساتھ۔ اور وہ کیسا ہوگا؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ایک ہوگا۔ قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سورج روزانہ چکر لگاتا ہے، ادھر سے طلوع ہوتا ہے، روٹ پہ چلتا، اللہ کے حکم کے مطابق مغرب میں جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے وہ سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، اللہ اب کیا کروں؟ اگلے دن کے لیے فرمایا طلوع ہو، اس کی تیاری کر۔ وہ پھر ادھر کو چلتا ہے، مشرق میں آتا ہے، انڈر گراؤنڈ، تہے زمین، جیسے اللہ چاہتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا، وہ آ کے اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ اب اجازت ہے میں آگے جاؤں؟ اللہ کہیں گے نہیں، ریورس گیئر لگا، واپس چل، جدھر سے آئے۔ وہ دن ہوگا کہ اس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی تب ان کو ادھر سے ہی طلوع کرے گا۔ سبحان اللہ، اس وقت فرمایا توبہ کرنے والے توبہ توبہ کر اٹھیں گے، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت معافی مانگنے والے معافی مانگ اٹھیں گے، مگر فائدہ نہیں ہوگا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، لیکن اس کا ہاں نصیحت کا فائدہ کیا؟ اب پچھتائے کیا کرے جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب وقت گزر چکا ہوگا، کوئی اس کی توبہ کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا جب دھماکہ ہوگا، سب سے پہلے پہاڑ دنی ہوئی روئی کی طرح فضا کے اندر ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے آج کسی تیز آندھی کے اندر آپ شاپر اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جب پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے تو انسان کی اوقات ہی کیا ہے، یہ پہاڑوں کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا رکھتا ہے۔ آپ تصور کریں، دو گاڑیاں آ رہی ہوں آمنے سامنے سے، 120 کلومیٹر کی رفتار سے آمنے سامنے سے دو گاڑیاں آ رہی ہیں، اور وہ اس تیزی اور تیز سپیڈ کے اندر آپس میں سیدھی آ کے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو کیا بچے گا، کیا رہے گا، کیا حال ہوگا؟ آپ ذرا تصور میں دیکھ لیں۔ جدید سائنسی تحقیق کے اعتبار سے زمین جو گردش کر رہی ہے، جو گھوم رہی ہے زمین، یہ 66,000 کلومیٹر کی رفتار سے فی گھنٹہ یہ گھوم رہی ہے۔ 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے یہ زمین گردش کر رہی ہے۔ تو آپ تصور کریں، 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جو زمین گھوم رہی ہے، اسی رفتار سے آگے سے ایک سیارہ آ رہا ہے، اسی رفتار 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو یہ آپس میں جب ٹکرائیں گے تو کیا بچے گا؟ اسی کو قرآن نے کہا ہے کلا، ہرگز نہیں، سمجھ جاؤ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین ایک دوسرے سے ٹکرائے گی اور اس کو جیسے دموسے سے کسی ٹین کو کوٹ دیا جائے، کسی ٹین کے ڈبے کو کوٹا جائے، اس کا کچومر نکال دیتے ہو تم، اس سے بھی برا حال اس زمین کا ہو جائے گا۔ جب ساری زمین کا یہ حال ہوگا تو زمین والے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ، ٹکرائے گی، کائنات تباہ ہو کے رہ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ،
علمت نفس ما قدمت وأخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج چاند میں نور ہو جائیں گے، پہاڑ دنیا روئی کی طرح اڑتے ہوئے دکھائی، دریاؤں ندیوں کو سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، یہ تمہارا آپ پانی آئل کی طرح پیٹرول کی طرح جلتا بلتا ہوا نظر آئے گا، وحشی جانور جنگلوں سے شہروں کا رخ کر لیں گے۔ یہ ساری صورتحال پیش آنے والی ہے۔ اے انسان، تجھے کس نے تیرے رب سے بغاوت پر آمادہ کیا؟ ما غرک بربک الکریم، تیرا اللہ تو اتنا مہربان، تو اس کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، تیرا جوڑا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ تو اپنے اللہ تعالیٰ سے بیگانہ ہو گیا ہے، تو بھول گیا ہے اپنے دادے کی صورت۔ اب دیکھ، تو جو شیشے کے آگے کنگھیاں کرتا ہے، کریمیں ملتا ہے، بڑے ناز و نخرے سے اپنے آپ کو سجاتا سنوارتا ہے، اس کی شکل دیکھ، تیرے دادے کا کیا صورت بن گئی؟ یا کسی کے دادے کو دیکھ لے جو بوڑھے ہو کر ہاتھ لٹک جاتے ہیں، چائے کا کپ پانی کا گلاس پکڑنے سے بیچارہ قاصر ہے، وہ یہ تیرا مستقبل بھی یہی ہے۔ اور وہ مر کے قبروں میں چلے گئے، 6 فٹ تہے زمین گئے، تیرا مستقبل یہی ہے، تو نے بھی مرنا ہے، 6 فٹ نیچے جانا ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے بہادر آئے گئے، کوئی کسی کا پوچھنے والا پرسان حال نہیں ہے۔ اور تجھے کیا ہو گیا؟ تو سمجھتا ہے پدرم سلطان بود، بابر بحش کو جہاں دوبارہ نیس، موج میلے کا دن ہے، لوٹ لو کر لو، یہ دنیا دوبارہ آباد نہیں ہونی، اور نہیں اس سے اچھی آباد ہونی ہے، تو اس کی کوشش کر۔ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر اس کی ویلیو نہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی مچھر کے پر کے برابر اگر آخرت کے مقابلے میں ویلیو ہوتی، ما سقا کافرا شربۃ ماء، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ تک نہ پلاتا۔ بھائیو، اس سے بہتر دنیا اللہ نے اس دنیا کے اگلے کنارے پر جنت آباد کی ہے آپ کے لیے۔ آؤ اپنے رب کریم کی طرف۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا گھوم گھما کر آدم علیہ السلام سے لے کر تمام اولو العزم انبیاء اور رسولوں سے ہوتی ہوئی ترلا مارے گی، اللہ اکبر، کہ یار کچھ ہو جائے، کوئی ہمارے سفارش کرے، کوئی حساب کتاب ہی پاس شروع ہو جائے۔ جہاں کھلے آسمان تلے 50,000 سال کا دن ہے، کئی دن ہو رہے ہیں ہمیں، نہ کو کھانے کو، نہ کو پینے کو، نہ کو بیٹھنے کو، نہ کو سونے کو، کوئی جگہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، برا حال ہو رہا ہے۔ یہ چولستان والوں کا حال دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ ان پر اور ہم سب پہ رحمت فرمائے، کہو آمین۔ جن کے پاس پانی کی ایک بوند نہیں ہے، دعا کرو اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے، یہ پانی پلاؤ، خدمت انجام دو ان کے لیے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو صدقۃ افضل، بہتر صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا الماء، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، مفت میں رب نے تمہیں دیا ہے، تم عزت کے ساتھ صاف گلاس لے کر پانی پلاؤ۔ بھائی آپ پانی پلاؤ، آپ کو پانی پیش کروں، آپ کو پانی پلاؤ، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ سب سے بہترین صدقہ جو مفت و مفت جنت کماؤ۔ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بات دوسری طرف نہ چلی جائے مگر فائدہ مند ہے، غور طلب ہے۔ جناب انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7
यजरी लिल अब्दी अजरुहुन्न मिन बादि मौतिही व हुवा फी क़ब्रिही। जब बंदा मर के कब्र के अंदर उतर जाता है तो 7 काम ऐसे हैं, 7 नेकियां ऐसी हैं, अल्लाहु अकबर, कि कब्र में पड़े हुए को भी उसका अजर जारी और सारी रहता है। सुभान अल्लाह। कौन नहीं चाहता कि हम कब्र में जाएं और हमारे कुछ ऐसे अमाल हों जिसका अजर व सवाब मुसलसल हमें कब्र में पहुंचता रहे और मिलता रहे। अच्छा, मैं आपको पूछता हूं, आपको मैं पूछूं आपका नाम आप बता देंगे, पूछो अब्बू का नाम आप बता देंगे, दादा का नाम आप बता देंगे, परदादा का नाम आपको शायद ये भी पता हो, बता देंगे। मैं कहूँ तीसरे दादा चौथे दादा का नाम, आपको तो नाम का पता नहीं है कि मेरे दादे परदादे चरदादे तक चरदादे का नाम क्या था। आपने उनके लिए कभी दुआ की? खाक आपने दुआ करनी है, आपको उनका पता तक नहीं है। तो क्या अच्छा नहीं कोई ऐसी स्कीम निकले, कोई ऐसी फायदा मंद मनफात बख्श राह मिले कि हमें पता हमारा ना हो, हमारे नामों का पता किसी को ना हो, मगर हमारा सवाब मुसलसल चल रहा हो। सुभान अल्लाह। फरमाया वो 7 अल्लाह के नबी कौन कौन से, जनाब अनस बयान करते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन है खुश नसीब जिनका अजर व सवाब कब्र में भी क़यामत तक हजारों साल तक जारी और सारी रहेगा और क़यामत के बाद भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। फरमाया मन अल्लम इल्मन, जिसने कुरान हदीस का इल्म सीखा, ये भी सदका जारिया है। इसने सीखा तब से शुरू हुआ, पहले दिन आया था अल्लाह के घर में दीन सीखने के लिए, तब से ही दुआएं शुरू हो गई थी, और कब्र के अंदर जाने तक बाद तक अल्लाह इखलास दे बशर्ते ये दुआएं जारी और सारी। फरिश्ते भी दुआ कर रहे हैं, चरिंद परिंद दुआ कर रहे हैं, नेक लोग दुआ कर रहे हैं, सुलहा उलमा दुआ कर रहे हैं, तलबा दुआएं कर रहे हैं, हत्ता के कीड़े मकोड़े जमीन के सुराखों के अंदर वो दुआएं कर रहे हैं, मछलियां पानी के पेट में, तह में, समंदरों में, दरियाओं में वो दुआएं कर रही हैं। मन अल्लम इल्मन, उसके लिए जिसने इल्म सीखा होगा, दीन का इल्म। अल्लाहु अकबर। दूसरा औ करा नहरन, फरमाया या नहर खुदवा दी थी उसने, नहर बनवा दी थी, वो पानी चलता रहेगा, लोग फायदा लेते रहेंगे, जानवर पीते रहेंगे, हैवानात नबातात सारे के सारे उससे फायदा लेंगे, इंसान जिन फायदा लेंगे। अल्लाह ताला की रहमत से इस नहर का फायदा, इल्म भी, इस नहर का सवाब और अजर भी चलता रहेगा। खलीफा हारून रशीद की बीवी को ख्वाब आया, बारगाह मुख्तसर करता हूं, ताबीर हुई कि नहर खुदवाओ। उसने नहर बनवाई, वक्त के हाकिम की बीवी थी, ठेका दे दिया, मुंशियों को पैसे दे दिए, इंजीनियर आ गए, सारे मजदूर तबका आ गया, नहर खुदाई हुई, पानी चल पड़ा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल रेडी, पानी चल गया है, हमें इतमाद है, हम कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा हिसाब किताब पैसे वगैरह जो मैंने आपको आपके अकाउंट में भेजे थे, उन्होंने कहा कि उससे पैसे बचे हैं, दयानतदार लोग थे, पैसे जी बच गए हैं। कहा लाओ, कहाँ है हिसाब किताब, रजिस्टर ला के पेश किया गया। देखने की बजाय जुबैदा अल्लाह की नेक बंदी ने, हारून रशीद की बीवी ने, अल्लाह उन पर दोनों पर और सब हमारे इस्लाम पर रहमत फरमाए, उसने रजिस्टर खोलने के बजाय उन्होंने खोल के आगे रखे, उसने बंद कर दिया। कहा इस नहर के अंदर कश्ती डालो, कश्ती का भी इंतजाम पहले से मौजूद था, कश्ती रख दी गई पानी के ऊपर, खुद उसके अंदर बैठी और बसते समंदर में, बसते पानी में, दरमियान में जाके उसने सारे रजिस्टर उठाए और दरिया बुर्द कर दिए, पानी के अंदर बहा दिया बगैर हिसाब लिए, बगैर हिसाब किताब लिए, और अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ चेहरा उठा के कहने लगी अल्लाह तरक्तुल हिसाब अल यौमिल हिसाब, आज मैं इनसे हिसाब नहीं लेती, तू क़यामत के दिन मुझसे हिसाब ना ले, मैं इनका हिसाब छोड़ती हूँ, तू रहम खा के मेरा हिसाब छोड़ दे। औ हफर नहरन, करा नहरन,
او حفر بیرن، یا کوئی کنواں کھدوا دیا تھا اس نے، او غرس نخلن، یا اس نے کوئی کھجور کا پودا لگا دیا تھا جو بڑا ہو گیا، لوگ کھاتے بھی رہے، سائے میں بھی بیٹھتے رہے، نفع کماتے رہے، او بنا مسجدن، یا مسجد بنا دی، یہ بھی قیامت تک نیکی جاری و ساری رہنے والی ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے مسجد بنانا۔ او ورث مصحفا، رسول پاک نے فرمایا یا کو قرآن ہدیہ کر دیا کسی کو، قرآن مجید کسی کو دے دیا یا مسجد میں رکھ دیا، جب تک لوگ اس کو لے کے پڑھتے رہیں گے اس کا قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، حشر میں بھی اجر ملتا رہے گا۔ او ترک ولدا، آخری اللہ اکبر، یہ ساتھ ہے، یاد ہے دین کا علم سیکھا سکھایا۔ میں تو آپ کو کہا کرتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں اثر کب ہوگا، کہ یار آؤ دین کا علم سیکھو۔ کتنے نوجوان نوخیز چہرے بیٹھے ہیں، ان کو ذوق اللہ دے دے، یہ آئے اللہ کا دین سیکھیں، یہ قرآن پڑھے، یہ حدیث پڑھے، ان کا قبر میں، قبر کے بعد بھی اجر و ثواب کو نہ دعا کرنے والا ہو، اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کریں گے، پانی کے اندر مچھلیاں دعائیں کریں گے، یا نہر کھدوا لے دوسرا، یا کنواں بنوا دے، پانی کا انتظام کسی کے لیے کر دے، یا کھجور کا درخت لگا دے، یا مسجد بنوا دے پانچویں، یا کوئی مصحف پاک قرآن کا نسخہ یا حدیث بخاری شریف کا سیٹ لے دے۔ کبھی کو پوچھا کرتے تھے کہ حافظ صاحب ہمارے لیے کوئی نیکی کا کام بتائیں، کوئی بچوں کو، طلباء کے لیے، آج پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم انہیں کہیں کہ یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، ان کو بخاری کے 4-10 سیٹ لے دے، ایک ایک کتاب ان کے آگے ہوگی، جب تک پڑھتے رہیں گے تمہیں ثواب ملتا رہے گا، مگر کون دھیان کرے ادھر؟ وہ چلے گئے مسلمان، مسلمانی در کتاب اور مسلمان در گور۔ وہ مسلمان جو تھے نا وہ قبروں میں چلے گئے، اور مسلمانی اب آپ کو نظر آئے گی تو کتابوں میں نظر آئے گی کہ ایسے تھے ہمارے اسلاف، ایسے تھے پہلے لوگ، ایسے نیکوکار تھے۔ مسلمانی در کتاب، مسلمان در گور۔ مسلمانی دیکھنی جانچنی ہے تو تمہیں قرآن سے ملے گی یا حدیثوں سے یا اسلام کی تاریخ کی کتابوں سے، اور مسلمان دیکھنے ہیں تو وہ تمہیں قبروں میں پڑے ہوئے ملیں گے، دنیا میں چلتے پھرتے شاید نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ورث مصحفا، کوئی حدیث کی کتاب، کوئی قرآن کا نسخہ، کوئی تفسیر قرآن مجید کی، او تارک والدن، یا نیک اولاد چھوڑ جائے، اللہ کرے یہ ہماری اولاد ایسی ہو جائے، تارک والدن یستغفر لہ بعد موتہ، یا نیک اولاد ہو جو مرنے کے بعد، اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی پیچھے سے دعائیں کرتی رہے۔ فرمایا یہ 7 کام ہیں جن کا اجر قبر کے اندر بھی ملتا رہے گا۔ ان کے اندر پانی کا بھی ذکر ہے، اور وہ بخاری کی روایت بھی آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ کتے کے بچے کو ایک بندے نے پانی پلایا، ایک عورت نے پانی پلایا، دونوں کا واقعہ آتا ہے، یہ 2 شاید علیحدہ علیحدہ ہے، دونوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ تو بڑی باغیہ تھی، بڑی پاپن تھی، بڑی بدکار عورت تھی، امرأۃ موسمہ، مومسہ کے الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر، مومسہ عورت یعنی بدکار عورت، پیشہ ور عورت تھی، طائفہ تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بارکہ، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جائیں، ضرور کر جائیں، میں بھی آپ بھی۔ یہ چلتریاں، یہ چالاکیاں چھوڑ دینی چاہیے ہمیں، یہ مکاریاں، یہ عیاریاں چھوڑ دینی چاہیے، یہ دغا بازیاں، یہ انتقامی ذہن، یہ کسی کو نیچا گرانا، یہ کسی کی چغلیاں، جھوٹ بہتان بازیاں، یہ تو اللہ نے پہلے دن جب رسول اللہ کے پاس عورتیں آتی تھی بیعت کرنے کے لیے مسلمان، تبھی آپ نے اس کی جڑ کاٹ دی تھی۔ فرمایا خبردار
बिबुहतानिन तफ्तरीनहु बैन अयदीकुम वअरजुलिकुम, किसी पर तुमने बहतान नहीं बांधना, चाहे वो काफिर हो बॉर्डर पार का, किसी पर इल्जाम नहीं, किसी पर जनाब इत्तेहामात नहीं लगाने, खबरदार ये मुसलमानी के खिलाफ है। मगर हम छोड़ते ही नहीं है, हमें तो इतना अजीज है। कितने लोग हैं अल्लाह की कसम वो दूर हो जाते हैं, देर के बाद मिलते हैं, जब उनको कुछ कहते हैं यार इन्नी देर दे बाद वो जी मैनू तुहाडे बारे मुतनफर ही बड़ा कर दिता सी फलाने ने, मैनू इस तरह से जी बस जी मैनू इंज हो गया सी। और कई बेनसीब मस्जिद के चंदे बंद कर दिए, मदरसे को देते थे बंद कर दिए, वो क्या हुआ वो पता लग गया जी किसी ने नहीं ये देना बस जेल खराब कर देता, नेकी से रोक दिया। यार ये बंदे के पुत्रा वाला काम है, नेकी की तरफ लाओ लोगों को, तुम नेकी से हटाने के मिशन पर डटे हुए हो। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा हूं भाइयों, ये आज 9 करोड़ मील के फासले पर सूरज है। हदीस पाक में आता है क़यामत का दिन होगा 1 मील के फासले पर होगा। बाज़ अहादीस में 1.25 नेज़ा भी आपने सुना होगा। और इतना करीब, अब 9 करोड़ मील दूर फासले पर है, तो हम नंगे पांव फर्श पर पांव नहीं रख सकते, पांव जलते हैं। तो जब 1 मील के फासले पर होगा तो किस कदर बुरा हाल होगा। और मेरे और आपके पांव में जूता भी नहीं होगा। मैं और आप और सब के सब कायनात वाले समेत नबियों रसूलों के, हाँ वलियों के, नबियों के, रसूलों समेत सब ही बेलिबास होंगे। अल्लाहु अकबर। पांव भी नंगे, जिस्म भी नंगे। और जमीन, कुरान कहता है यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि, ये जमीन बदल जाएगी, तब तब के तांबे की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, तांबे की हो जाएगी। वस्समावातु, आसमान भी बदल जाएंगे। वबरज़ु लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, सारी कायनात अल्लाह के सामने रूबरू आ जाएगी। कब्रों से मुर्दे निकल आएंगे। आपने फरमाया मैं बात कर लूँ, मैंने एक नबियों का हवाला दिया, मुझे है कि शायद आपके ज़हन में कोई खलश ना रह जाए जो आप साथ ले जाए कि ये है गल यार बड़ी गलत की है, हो सकती है जड़ी कर देती। रसूल पाक फरमाते हैं अव्वलु मन युक्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सब नंगे कब्रों से निकलेंगे। सबसे पहले जिनको कपड़े पहनाए जाएंगे वो सैयदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह होंगे। सबसे पहले उन्हें उलमा कहते हैं शारिहीन कि चूंकि उनको नमरूद ने आग में डाला था ना, तो जाते कपड़े उनके कमीज जली थी, इसलिए अल्लाह ताला उसके बदले में सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाएंगे। अल्लाहु आलम व तम्मा इल्मुहु। ये हाल होगा मेरा और आपका, पसीने में डूबे हुए होंगे, किसी के घुटनों तक पसीना। अमलों के नेक होंगे तो कम, नेक नहीं होंगे तो ज्यादा परेशानी बनेगी। नेक ही बन जाइए, मेरा ख्याल है हाले टाइम है साढ़े को, हाले साढ़े को है टाइम, तो हम तौबा कर लें, नमाज की सुस्ती छोड़ दें, झूठ छोड़ दें, वादा खिलाफियाँ छोड़ दें, सताना लोगों को छोड़ दें, बीवियों को सताना भी छोड़ दें, बच्चों के हुकूक मारने, बहनों के हक दबाने छोड़ दें। ये सारे संगे गिराह हैं जो मेरे और आपकी राह में खड़े होंगे और हमें बहुत मुश्किलात से पाला पड़ेगा। छोटे छोटे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ बन जाएंगे। इसलिए अपने आप को अभी अपने अल्लाह से सीधा कर लें। तो भाइयों, आज एसी के अंदर या पंखों के नीचे आधा घंटा उठ के नफल पढ़ ले, नमाज तहज्जुद पढ़ ले, 1 घंटा उठ के कुछ 4-8 रकते पढ़ ले, कुछ कुरान की तिलावत, कुछ दुआएं, कुछ इल्तिजाएं, कुछ दुखड़े सुना ले अल्लाह को, कुछ उससे ताल्लुक मजबूत बना ले। कल काम आएगा, कल काम आएगा। हर कोई चाहता है दुनिया में किसी ऊंचे के साथ अपना ताल्लुक बना ले, किसी वक्त ज़रूरत पड़े काम आएगा। तो आपको पता है और तवज्जो दिला रहा, अल्लाह से ऊंचा कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा भी कोई नहीं है, अल्लाह से अकबर भी कोई नहीं है।
اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے طاقتور ہے، سب سے با اختیار ہے، جس کی حکومت نہیں ٹوٹتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو موت نہیں وہ اللہ کی ذات ہے، جس کو نیند اونگ نہیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ تعلق بناؤ۔ آدھا گھنٹہ اگر آپ تہجد میں اٹھ کے 2-4 رکعتیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ الرحمن 50,000 سال کا دن جو قیامت کا ہوگا نا آپ کے لیے ایسے گزرے گا جیسے 2 رکعت نفل میں آئے، صرف 2 رکعتوں جتنا ٹائم لگے گا۔ ادھر 50,000 ادھر 2 رکعت ہے، کوئی منن چاہتی ہے مولویاں دی گل؟ جی آپ توجہ فرمائیں، ذرا محبت سے رکھیں پاس۔ نبی پاک نے فرمایا ابھی کھڑائی ہو گئی، اس کو مشکل نہیں آئے گی، فرشتے اس کو آ کر پورے پروٹوکول سے لے جا کر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، نور کے منبر پر بٹھائیں گے۔ تو رات ہم سے بات، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات اٹھ کے میرے پیغمبر تہجد پڑھا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تہجد پڑھا کرو۔ تہجد کی برکت سے کیا بنے گا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، تیرا رب تجھے بلند کر دے گا، کھڑا کر دے گا تیرا رب تجھے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود پر آپ کو فائز کر دے۔ یہ تہجد کی برکت ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ 5 نمازیں پڑھا کرو آپ کو مقام محمود ملے گا، وہ تو فرائض ہیں، وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، جیسے میں نے پچھلے جمعے کہا تھا۔ فرض چھوڑنے والا تو کافر ہے۔ سنت نوافل، تہجد، ذکر اذکار، ان کا انعام ہے ایکسٹرا۔ میں ابھی بھی کہہ رہا تھا آتے ہوئے گاڑی میں اپنے بچوں کو کہ بعض اوقات 8 گھنٹے ڈیوٹی کی تنخواہ جو ہوتی ہے نا، اوور ٹائم کی ضرورت پڑ جائے مالکوں کو، وہ کہتے ہیں آپ کو اوور ٹائم ڈبل ملے گا، اے کم نبیڑ دو، آپ کو زیادہ پے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نفلوں کا کبھی اجر ثواب اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ فرضوں سے بھی زیادہ اس کا انعام ملتا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کو مقام محمود ملے گا تو یا دعاؤں سے ملے گا۔ آپ دعائیں کرتے ہیں نا اذان کے بعد، پڑھتے ہیں نا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، دعاؤں سے فرمایا تم میرے لیے دعا کیا کرو، اور میں وعدہ کرتا ہوں جس نے اذان سنی درود پڑھا پھر یہ دعا پڑھی، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اس کی سفارش میرے ذمہ واجب ہے، اس کو میں جنت آپ لے کے جاؤں گا ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یا دعا سے، یا فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، تہجد پڑھا کرو، اللہ آپ کو مقام محمود دے گا، نبی کو مقام محمود ملے گا، مجھے اور آپ کو ہم اگر تہجد پڑھیں گے تو مقام محمود والے کی سفارش مل جائے گی، مقام محمود والے محمد کریم کا ساتھ مل جائے گا۔ یہ تہجد کے فائدے ہیں۔ تو اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کیا کرے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی تھے، رات انہوں نے خدمت کی، پانی وضو کرایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے سوئے ہوئے، اچانک لوٹا لے کے پیچھے پیچھے گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ قضائے حاجت کے لیے گئے، واپس آئے، کہا یا رسول اللہ یہ لے پانی لیں، آپ ہاتھ دھوئیں، آپ طہارت کریں، وضو کریں۔ فرمایا اور ربیعہ تو اس ٹائم مجھے بتایا بھی نہیں، مجھے پتا بھی نہیں، میری خدمت کے لیے نیند قربان کر کے میرے پیچھے جنگل میں آ رہا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے دعائیں دی۔ اللہ والوں کی دعائیں لیا کرو، اللہ کے نیک بندوں کی، ماں باپ بڑے نیک ہیں تمہارے، ان کی دعائیں بھی لیا کرو، خدمت کیا کرو، دیگر نیکوں کی، علماء کی خاص طور خدمت کیا کرو۔ آپ نے فرمایا ربیعہ تہجد بعد پڑھنا مت، تو یار منگ میرے کو کی منگنا، میں تہجد جتھے اللہ نال گلاں کرنیاں تیرے لیے بھی سفارش کراں گا، دعا کراں گا۔ سل مانگ، کیا مانگتا ہے؟
ایک حدیث میں آتا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کو تھوڑا ٹائم دیو میں سوچ کے دساں ایڈی بڑی آفر کھلی آفر دنیا مانگ آخرت مانگ کیا مانگتا ہے 3 دن کے بعد حاضر ہوئے آپ نے فرمایا ہاں بالکل سوچ لیا جی یا رسول اللہ سوچ لیا فرمایا کیا سوچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ مجھے بھی گھر مل جائے سبحان اللہ آپ کا پڑوس مل جائے معیت مل جائے آپ نے فرمایا وغیر ذالک کچھ اور بھی منگنا ہی تھا منگ لیں عرض کرتا ہوا گا کہ یا رسول اللہ وہ بھی یہ ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا تھا فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ اگر یہی بات ہے تو پھر بہت نفل پڑھا کر تہجدیں پڑھا کر اشراق پڑھا کر سنتیں پڑھا کر نوافل پڑھا کر تو ایسے کر نفل بہت زیادہ پڑھا کر قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے اپنا پڑوس تجھے لے کے دوں گا سبحان اللہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہا سنا